بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ عن سليمان رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو ہمیں واعظ فرمایا اور فرمایا کہ لوگوں، تمہارے اوپر ایک مہینہ آنے والا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے اور بہت برکت والا مہینہ ہے، اور ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ایک ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ نے اس کے دن کے روزے کو فرض کیا اور اس کی رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا۔ من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، جو شخص نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے اس ماہ میں، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں اس نے فرض ادا کیا۔ ومن ادى فیہ فریضۃ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، اور جو شخص اس مہینہ میں ایک فرض ادا کرے ایسا ہے جیسے کہ اس نے غیر رمضان 70 فرض ادا کیے۔ وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرُ وَالصَّبْرُ ثوابُهُ الجنہ، اور یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا اجر یہ جنت ہے۔ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ وَشَهْرٌ، اور یہ ایسا مہینہ ہے یُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ فِيهِ، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ من فطر فیہ، اور جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروایا۔ من فطر فیہ صائما، کہ جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروایا۔ کان مغفرۃ لذنوبہ، تو یہ اس کی مغفرت کا سبب ہوگا۔ وعتق رقبتہ من النار، اور اس کی جہنم سے چھٹکارے کا سبب بنے گا۔ وقان لہ مثل اجرہ، اور اس کو روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا۔ من غیر ان ینقص من اجرہ، اور روزہ دار کے ثواب سے ذرا بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ قالوا، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، کہ ہم میں سے ہر کوئی یہ استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ روزہ دار کو روزہ افطار کروائے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمرۃ، کہ اللہ رب العزت اس شخص کو بھی پورا ثواب دے گا جو ایک کھجور سے بھی روزہ دار کو روزہ افطار کروائے۔ او شربت ماء، یا ایک گھونٹ پانی کا پلا دے۔ او مذقۃ لبن، یا ایک گھونٹ دودھ کا پلا دے، اللہ اسے بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ وَهُوَ شَهْرٌ، اور یہ ایسا مہینہ ہے اولہ رحمہ، کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے۔ وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، اور اس کا درمیانی عشرہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔
وآخرہ عتق من النار، اور اس کا آخری اشرا یہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ من خفف فیہ عن مملوکہ، اور جو شخص اپنے غلام کا اس مہینے میں بوجھ ہلکا کر دے، غفر اللہ لہ، اللہ اس کو معاف فرما دے گا اس کے گناہوں کو، وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور اسے جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، اور اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو۔ خصلتین ترضون بہما ربکم، دو چیزیں تمہارے رب کے رضا کے لیے، وخصلتین، اور 2 چیزیں لا غناء بکم عنہما، کہ جن سے تمہیں چرے کار نہیں۔ فاما الخصلتان اللتان ترضون بہما ربکم شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وتستغفرونہ، وہ 2 چیزیں کہ جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو، وہ ہے کلمہ طیبہ کا ورد کثرت سے رکھو، اور اپنے رب سے استغفار کرتے رہو، معافی مانگتے رہو۔ وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَا غِنَاءَ بِكُمْ عَنْهُمَا فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اور وہ 2 چیزیں جن سے تمہیں چرے کار نہیں، وہ اللہ سے جنت کی طلب کرتے رہو اور آگ سے پناہ مانگو۔ وَمَنْ سَقَى صَائِمًا، اور جس نے روزہ دار کو پانی پلایا، سقاہ اللہ من حوضی شربتاً، تو اللہ رب العزت اسے میرے حوض سے ایسا پانی پلائے گا، لا یظمأ، اسے پیاس نہیں لگے گی، حتی یدخل الجنہ، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔